کہ باغ فدق کا اصل پس منظر کیا ہے معاویہ بھائی؟ پس منظر میں دیکھا جائے تو وہ کوئی اتنے خلاف معمول خلاف واقعہ نہیں ہے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض کیا، جس نے اس کو غصہ دلایا، اس نے مجھے غصہ دلایا، کہ یہ اس زمرے کے اندر نہیں آتا؟ حضرت عائشہ نے یہ بتایا بھی تھا ازواج مطہرات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ لا یقتسم ورثتی دینار ولا درہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شریک ہیں. کل بہت ہی خاص عنوان کے اوپر بات چل رہی تھی. خاتون جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بارے میں بات چل رہی تھی. تو اس کے اندر ایک بہت ہی خاص عنوان باغ فدق کا آ گیا تھا، جس کے اوپر اس ٹاپک کے اوپر بات کرنا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی خاص ہے، بہت ہی ضروری ہے. وجہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اوپر طنز اور تنقید کی جاتی ہے، خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. تو آج اس عنوان کے اوپر آج ہم بات کریں گے کہ آج ہم معاویہ بھائی سے میرے ساتھ موجود ہے آج معاویہ بھائی. تو آج ہم اس سے پوچھیں گے کہ باغ فدق کا اصل پس منظر کیا ہے معاویہ بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. دیکھیں عبد الجبار بھائی، کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جو اسے اگر تاریخی پس منظر میں دیکھا جائے تو وہ کوئی اتنے خلاف معمول خلاف واقعہ نہیں ہے. اس طرح کے واقعات تاریخ میں پیش آتے رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو پہلے دن سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کی اس بلند و بالا عمارت کی بنیادوں کو کھوکھلا کریں، تو انہوں نے اول دن سے یہ روش اختیار کی ہے کہ قرآن پاک، احادیث مبارکہ، اسلامی تاریخ، صحابہ کرام کے واقعات ڈھونڈ ڈھونڈ کر کوئی ایسا مقام نکالا جائے جہاں سے کوئی اعتراض بن سکتا ہو، جہاں سے کوئی بات نکل سکتی ہو، اور اس کو لے کر وہ قرآن پر اعتراض کریں، اسے لے کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر اعتراض کریں، صحابہ کرام پر اعتراض کریں. اور ان واقعات سے وہ اس طرح کی چیزیں نکالنے کا یہی مقصد ہے کہ اسلام کی بنیادوں میں رخنا ڈال کر ایک عام سادہ لو مسلمان کو گمراہ کیا جائے. اگر دیکھا جائے باغ فدق اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ ایک درویشانہ اور بالکل ایک فقیرانہ زندگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کچے کمرے میں گزاری. آپ ٹاٹ اور بوریے پر بیٹھا کرتے تھے اور کمبل پوش تھے. آپ نے اپنی پوری زندگی اس طرح گزاری کہ 2 ماہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو سوچنے کی بات ہے کہ جس شخص کا، جس نبی کا یہ عالم ہو، وہ اپنی اولاد کے لیے بھلا ترکے میں اور ورثے میں کیا چھوڑ سکتا ہے، جبکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا مقصد، رب العالمین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ آئیں اور اللہ رب العالمین کا پیغام ساری دنیا کو پہنچا دیں. یہ نہیں کہ آپ مال دولت اور یہ جمع کریں اور اپنی اولاد کے لیے عیش و تنعم کا سامان کریں. یہ انبیاء کرام کا طریقہ کار بالکل بھی نہیں رہا، بلکہ وہ امت کے روحانی باپ ہوتے ہیں. اگر ان کا کوئی مال بچ بھی جائے ظاہراً تو وہ ساری امت کا اس میں حق ہوتا ہے، کیونکہ نبی امت کا ظاہری باپ ہوتا ہے. اور حضرت عمر بن حارث جو ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتہ درہما ولا دینارا ولا عبدا ولا امتا ولا شیئا الا بغلتہ البیضاء وسلاحہ وارضا جعلہا صدقہ. کہا کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم نہیں چھوڑے، دینار نہیں چھوڑے، غلام، باندیاں، لونڈیاں، کوئی شے نہیں چھوڑی. 3 چیزیں تھیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری چھوڑی. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفید خچر تھا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے، ایک کچھ اسلحہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، اور ایک زمین تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کر دیا. تو ان کی حدیث کے اندر جو زمین آئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بظاہر ذاتی ملکیت تھی وہ 3 طرح کی زمینیں تھی.
پہلی زمین وہ تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فے ملی تھی. مدینہ میں بنو نذیر کی جو زمینیں تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حصہ ملا تھا، جس میں سے کچھ آپ اپنے اہل بیت پر خرچ کرتے، باقی آپ مسلمانوں کے معاملات میں خرچ کر دیا کرتے تھے. اور ایک دوسری زمین تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر سے حصے میں ملی تھی، آپ کے وہ سہم میں آئی تھی. ایک تیسری زمین تھی وہ فدق کی نصف زمین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل خیبر سے صلح کے نتیجے میں ملی تھی، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے معاملات میں اور کوئی ناگہانی صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استعمال کیا جاتا، اس پہ استعمال کرتے تھے. اور جہاں تک رہی باغ فدق کی بات، تو باغ فدق ایک نہایت مختصر چھوٹا سا کھجوروں کا باغ تھا جس کا خرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال پہ کرتے تھے، اور اگر اس میں سے کچھ بچ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسلمانوں کے اور مصارف میں خرچ کر دیتے تھے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فے میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ اسے اپنے ازواج پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خرچہ اپنے گھر والوں پر کرتے تھے. بقیہ جو بچ جاتا تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مصارف میں خرچ کیا کرتے تھے. اب جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت آپ کی اولاد میں صرف حضرت فاطمہ الزہرا ہی زندہ تھی. تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہر باپ کی جو وراثت ہوتی ہے وہ اس کی اولاد کو ملتی ہے، تو اب ایسا کیوں نہ ہو کہ میں جاؤں خلیفہ وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں اور میں جا کر ان سے اپنا وہ جو حق ہے میں وہ طلب کروں. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے اپنا جو فدق کا باغ تھا وہ طلب کیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو ہم انبیاء کا طبقہ ہے یہ دنیا میں اپنا کسی کو وارث بنا کر نہیں جاتا مال کا، ہم جو چھوڑ دیں وہ مسلمانوں کے لیے وقف ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حدیث کو سن لیا اور یقیناً حضرت فاطمہ الزہرا کو اس پر اطمینان ہو گیا ہوگا، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی زندگی کے اندر اپنے مصلی پر کھڑا کیا اور آپ نے کھڑے ہو کر 17 نمازیں پڑھائی، جو اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ میرے بعد تم نے اگر کسی کی اتباع کرنی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد تم نے ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنی ہے. تو اسی لیے انہوں نے آ کر سیدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدہ نے یہ سوال کیا، آپ نے ان کے سامنے یہ حدیث مبارک پیش کر دی. ایسا ہرگز نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی غلط بیانی کر دی اور آگے سے ان کے اس مال کو غصب کر دیا. آخر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے سے باپ کو غصب کر کے کیا کرتے؟ کیا اس سے اپنے اولاد کے لیے عیش و تنعم کا سامان کرتے یا اپنی کچھ فرق رسانیاں اس سے سوچتے؟ صدیق اکبر تو وہ ہیں کہ جب وہ خلیفہ بنے تو صبح کو بازار میں جا کر تجارت کرتے، دوپہر کے بعد آپ آتے مسند خلافت پر بیٹھتے اور اپنے امور کو سر انجام دیتے. تو ایک مرتبہ آپ اسی طرح بازار میں سامان اٹھا کر نکل گئے تو آپ کو حضرت عمر اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین کہاں جا رہے ہو؟ کہا بازار جاؤں گا، وہاں تجارت کروں گا، تو اپنے گھر والوں کی کفالت کروں گا. کہا امیر المومنین آپ آئیں اور اپنے خلافت کے جو آپ کے معاملات ہیں آپ ان پر توجہ دیں. تو کہا میرے گھر والوں کی کفالت کون کرے گا؟ اب یہ ہے خلیفہ وقت. تو انہیں حضرت عمر اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کے لیے بیت المال سے انتظام کر دیا جائے گا، آپ کی یہاں پر زیادہ ضرورت ہے. تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا کہ میری تنخواہ اتنی ہوگی جتنی میری رعایا میں ایک مزدور کی ہوتی ہے. اب کیا صدیق اکبر پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے وہ باغ غصب کر دیا تھا؟ بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق اور ان کے بعد خلفائے راشدین وہ اہل بیت کو اتنا دیا کرتے تھے، ایک ایک مرتبہ میں 50,000 ہزار 60,000 ہزار. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب وہ ایران کا مال آیا اور اس کے اندر وہ شہر بانو جو شہزادی تھی ایران کی، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اور حسنین کریمین کو 30,000 درہم دیے
اور اس کے بعد یہ انعام اور احسان کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس شہزادی شہربانوں کا نکاح کروا دیا، اور اپنے ساتھ جو وہ مال لے کر آئی تھی، زیور جواہرات، وہ سب کے سب اس کے ساتھ ہی حضرت حسین کو دے دیے۔ اور یہ بات آئی ہے، لکھی ہوئی ہے کہ جو ان کو زیور اور جواہرات ان کے ساتھ دیے، اس کا ایک ایک موتی اتنا قیمتی تھا کہ اس سے کئی باغ فدق خریدے جا سکتے تھے۔ تو ان شخصیات پر یہ اعتراض کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اسے غصب کر لیا ہے اور نعوذ باللہ سیدہ کے حق کو ادا نہیں کیا اور کوئی غلط بیانی کی۔ اچھا معاویہ بھائی، جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض کیا، جس نے اس کو غصہ دلایا، اس نے مجھے غصہ دلایا، کہ یہ اس زمرے کے اندر نہیں آتا؟ دیکھیں بخاری شریف میں یہ روایت بالکل آتی ہے کہ فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا غصہ ہو گئی، اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بات چھوڑ دی۔ فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت، اور اپنی وفات تک ان کی حضرت ابو بکر صدیق سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ بات تو آتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ناراض ہو گئی، لیکن اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر غصہ تھا، بلکہ یہ اس طرح ہے کہ جس طرح قرآن پاک کے اندر کئی جگہ پر یہ آیا ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے گیہوں کھا لیے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، اور اسی طرح حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تو وہ آپس میں غصہ ہو گئے، اور پچھلے معاملات کے اندر حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے سامنے شرمندہ ہو گئے۔ تو یہ اولیاء اور اتقیاء کا شعار رہا ہے کہ اگر ان سے معمولی سی غلطی بھی ہو جائے تو وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ اور مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عبارت یہ ہے کہ فوجدت فاطمہ۔ اب فوجدت کا جو لفظ ہے اس کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ غضبت، آپ غصہ ہو گئی، دوسرا معنی یہ ہے کہ حزنت، آپ غمگین ہو گئی۔ اور انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جنہوں نے یہ غضبت کی روایت کی ہے کہ حضرت فاطمہ غصہ ہو گئی، یہ روایت بالمعنی ہے۔ اصل روایت یہ ہے کہ فوجدت فاطمہ، کہ حضرت فاطمہ کو اپنے دل کے اندر رنج و ملال ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا، اور حضرت عائشہ نے یہ بتایا بھی تھا ازواج مطہرات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ لا یقتسم ورثتی دینارا ولا درہما، لیکن شاید حضرت فاطمہ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم و دینار کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ جو زمین ہے یہ غیر منقولی چیز ہے، ممکن ہے کہ اس کے اندر میرا حصہ ہو۔ اور جہاں تک رہی بات آپ نے کہا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد رسول اللہ کا دل دکھایا، تو اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے غصہ ہونا، اسے کہتے ہیں غضب، ایک ہوتا ہے کسی کو غصہ دلانا، اغضاب، غصہ دلانا۔ اب آپ دیکھیں اس پس منظر پہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سنایا، تو ہم یہ کس طرح مان سکتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا اپنے بابا جان کی حدیث سن کر ناراض ہو گئی ہوں؟ بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا کو اس وقت مسئلہ سمجھ میں آ گیا اور آپ واپس اپنے گھر چلی گئیں۔ ہاں وہاں پر یہ بات ضرور آتی ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ بات کرنا چھوڑ دی اور ان سے بات نہیں کی، تو اس کا بالکل آسان، عام فہم اور صحیح جواب یہ ہے کہ دوبارہ کبھی میراث کے مسئلے میں بات نہیں کی۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا حضرت ابو بکر کی غیر محرم تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق ان دنوں آپ کو معلوم ہے کہ کئی معاملات کے اندر مصروف تھے، کہیں پر مرتدین کا فتنہ، کہیں پر ختم نبوت کے منکرین کا فتنہ، اور کہیں پر جہاد، اور بھی کئی معاملات تھے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا جس طرح کہ کل بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد غم سے نڈھال ہو چکی تھی، تو ممکن ہے کہ دوبارہ ان کی کوئی اس طرح کی رسمی ملاقات ثابت نہ ہو، لیکن اس سے یہ بات کہیں پر بھی ثابت نہیں ہوتی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت ابو بکر صدیق سے خفا ہو گئی ہوں، اور ان کے خفا ہونے کی یہی وجہ ہو کہ ان کو اس میں حصہ نہیں ملا۔ باقی طبی طور پر ایک رنج و ملال ضرور ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئی اور انہوں نے ایک ایسا سوال کیا کہ جو شاید انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا معاویہ بھائی، مطلب کہ اس واقعے کے بعد باغ فدق کے واقعے کے بعد آپ کا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملات کیا تھے؟ دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے
تو آپ کو مشورہ دینے والے وہ حضرت علی المرتضیٰ تھے. کئی معاملات کے اندر وہ حضرت علی المرتضیٰ سے مشورے لیا کرتے تھے. تو حضرت فاطمہ کا جو یہ میراث کا مسئلہ ہوا، اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا علی المرتضیٰ کے آپس میں تعلقات بہت اچھے تھے. اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کی جو دوسری بیٹی تھی، حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے لیلا بنت مسعود سے شادی کی، تو ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام رکھا ابو بکر. سوچنے کی بات ہے، اگر ایک انسان کو کسی سے ناگواری ہو، کسی بات میں اختلاف ہو، تو کبھی بھی اپنے بچے کا نام وہ نہیں رکھتا، تو اپنے بیٹے کا نام رکھا ابو بکر. اور دوسری بات یہ کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اس وقت ان کے جو بیٹے تھے محمد بن ابی بکر، ان کی عمر صرف 2.5 سال تھی، تو ان کی پرورش کرنے والے شخص کا نام بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محبت ان کی آپس اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ان کا آپس میں پیار محبت کتنا تھا. اس طرح کے کئی واقعات ان کی محبت کے بھرے ہوئے ہیں. اگر داستان کھولے تو داستان ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. تو اس کے اندر دیکھو امت کو ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو نا نبیوں کے بارے میں، نبیوں کو بھیجا اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کروا. مطلب ان سے ایسا کوئی بھی کام نہیں لیا جاتا جس کی وجہ سے امت کے اندر انتشار پھیل جائے. ابھی یہ میراث کی وجہ سے جسے آپ نے روایت ایک بیان کی کہ نبیوں کی مطلب کہ ان کی وفات کے بعد ان کی کوئی میراث نہیں ہوتی، ان کا جو بھی مال رہ جاتا ہے وہ تمام کا تمام صدقہ کر دیا جاتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر لوگ کہتے کہ یہ نعوذ باللہ رسالت کے اوپر مطلب کہ یہ طنز کرتے کہ جو مال جو یہ رسالت ہے یہ تو محض ایک اپنے خاندان کے لیے مال بنانے کے لیے، ان کے لیے جو ہر چیز مال اور دولت جمع کرنے کے لیے، ان کے لیے نسب چھوڑنے کے لیے، ان کے لیے پیچھے جو ہے مال چھوڑنے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نبوت کو مطلب کیسے پاک رکھ دیا کہ یہ چیز ہی ختم کر دی، وراثت کا چکر ہی ختم کر دیا. تو معاویہ بھائی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپس میں راضی تھے؟ جی بالکل راضی تھے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سیدہ خاتون جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول، جنہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا امام اور مقتدا بنا کر گئے، ان سے راضی نہ ہو؟ جب آپ مریض تھی تو آپ ان کے گھر میں تشریف لائے، ان سے ان کی حالت دریافت کی اور ان کی آپس میں رضامندی تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا. لیکن ان اختلافات کو بیان کرنے کی وجہ ہی اصل یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کو آپس میں مقابل لا کر کھڑا کر دیا جائے اور ان شخصیات کا تصور دنیا کے سامنے ایسا پیش کیا جائے گویا کہ اہل بیت بہت مظلوم تھے اور جو صحابہ کرام تھے نعوذ باللہ وہ زوری زبردستی مسند خلافت پر آ گئے اور انہوں نے ان اہل بیت کے حقوق کو پامال کر دیا، ان کے حقوق کو ضائع کر دیا. ہرگز اس طرح نہیں تھے. ان کی آپس میں رضامندی تھی، پیار تھا، محبت تھا. بلکہ ایک روایت تو یہاں تک آتی ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا کا انتقال ہو گیا تو جب آپ کے جنازے کا وقت آیا تو حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو آگے کیا کہ آپ جنازہ پڑھائیں. جس قوم میں ابو بکر ہوں تو میں کس طرح آگے بڑھ کے وہاں پر جنازہ پڑھا سکتا ہوں؟ تو ان کا تو آپس میں پیار و محبت بے مثال ہے اور ہمارے لیے ایک رہنما ہے. اچھا ماشاءاللہ. ایک آخری سوال آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا بیان فرمایا؟ کیا محبت تھی ان کی آپس کے اندر، اور جس کی وجہ مطلب کہ لوگ ابھی چھوٹے سے معاملے کی وجہ سے اتنی بڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت ابو بکر صدیق سے اور آپ نے اس کے بارے میں صدیق ہونے کے بارے میں، سچا ہونے کے بارے میں، انصاف ہونے کے بارے میں کیا فرمایا؟ کوئی مختصر سی بات کر دیں. دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پھیلانے کے لیے سب سے پہلے عطا کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ دیا. وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں مارا تو جب حضرت ابو بکر صدیق درمیان میں آئے انہوں نے کہا ویلکم تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم ایسے شخص کو کیوں مارتے ہو کہ جو یہ کہے کہ اللہ ایک ہے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر کو اتنا مارا کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ جہاں پر آپ کے سر پر ہاتھ رکھتے وہاں سے آپ کے بال جھڑ جاتے تھے. لیکن جب آپ کو ہوش آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے؟ ماں نے کہا بیٹا یہ شہد کھا لو، یہ دودھ پی لو،
کہا میری ماں میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک مجھے رحمت عالم کے قدموں میں نہ پہنچا دو. اور انہوں نے وہاں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہا کہ آپ کو دیکھنے کے بعد سارے غم ختم ہو گئے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی, اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جن سے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ آپ میری ساری نیکیاں لے لو. ایک مرتبہ رات کو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ آسمان پر تارے ہیں, کیا اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ حضرت عمر کی ہیں. تو وہ حضرت عمر صدیق اکبر سے کہتے تھے کہ آپ میری ساری نیکیاں لے لیں, وہ جو ہجرت کی ایک رات کی جو آپ نے نیکی کی ہے وہ مجھے دے دو. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے, اور وہی اس مسند کے لائق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کھڑے کروا کر 17 نمازیں ان سے پڑھوائی. سبحان اللہ. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کے ساتھ کتنی محبت تھی کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا نا کہ مطلب کہ میرے اہل و عیال سے زیادہ مجھے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال. بے شک مجھے آپ کے اہل عیال کی قرابت داری کا خیال اپنے اہل عیال سے زیادہ, اپنے رشتہ داروں سے زیادہ. اور وہ شخص کیسے مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ مطلب کہ آپ کے اہل و عیال کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. تو بہت شکریہ ماویہ بھائی, آپ کا بہت شکریہ. بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی باغ فدق کے بارے میں, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کے اندر بھی ہو گیا. تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑتے رہے, ہم اور بھی آپ کے ساتھ ایسی معلومات کی ویڈیوز سیرت کے حوالے سے, حیات الصحابہ کے حوالے سے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے, اور اہم رمضان کے اندر خصوصاً جو رمضان کے اندر ہونے والے اہم واقعات ان کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ جڑتے رہیے. ہمیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.